ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو کہ نابینا تھا وہ کسی خاص جگہ پر کھڑا تھا اور وہ لگاتار دعائیں کیے جا رہا تھا۔ اس کی دعا یہ تھی کہ خدایا میں جوانی میں نابینا ہو گیا، مجھے دوبارہ تو آنکھیں دے دے۔ وہ یہ عمل پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ وہ ہر نماز کے ساتھ، ہر عبادت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتا کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مگر اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں آ رہی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں سے اس ملک کے، اس علاقے کے بادشاہ یا حاکم کا گزر ہوا۔ حاکم نے جب اس شخص کا ماجرا سنا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے وہ کئی سالوں سے خدا سے آنکھیں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی۔ حاکم اللہ والا تھا، وہ اندر کی بات کو سمجھتا تھا۔ حاکم اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس بندے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں آگے جا رہا ہوں اور کچھ دیر بعد واپس آؤں گا۔ اگر میں واپس آیا اور تم مجھے اندھے ہی نظر آئے تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر حاکم آگے نکل گیا اور اب اس بندے کو اپنی موت نظر آنے لگی، کیونکہ اس وقت کے قانون کے مطابق جب بادشاہ کوئی لفظ کہہ دیتا تو بادشاہ کو بھی وہ بات پورا کرنی پڑتی تھی۔ جب اس بندے کو اپنی جان کے لالے پڑے، جب اسے خوف محسوس ہوا، جب اس نے دیکھا کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی جان چلی جائے گی، اس نے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی لیکن کہیں نہ بھاگ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ نے جو کہا ہے وہ کر کے رہے گا۔ جب دنیا کے سارے ٹوٹ گئے تو پھر دوبارہ وہ بندہ سجدے میں گرا اور سچے دل سے خدا سے دعا مانگی اور گڑ گڑا کے مانگی اور رو رو کے اور چیخ چیخ کے مانگی کہ اے میرے رب، اس وقت تو ہی مجھے اس حاکم سے بچا سکتا ہے اور تو ہی مجھے آنکھیں دے تاکہ میں اس ظالم حاکم سے بچ سکوں۔ وہ اندھا لگاتار سجدے میں پڑا، گڑ گڑا کر روتا رہا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ دوبارہ اپنے ساتھیوں، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آیا، اسے سجدے میں پڑا دیکھا اور اسے اٹھنے کا حکم دیا۔ وہ روتے ہوئے اٹھا۔ جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ اندھا تھا، اب وہ دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ بادشاہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور مسکرانے لگا۔ بادشاہ کے مشیروں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ اللہ سے دعا نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ یہ ایک رسم پوری کر رہا تھا جو کہ اکثر ہم نمازوں اور اپنی عبادات کے بعد رسمن کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا کا کوئی آسرا، کوئی سہارا میری مدد کے لیے نہیں آئے گا، رب تو ہی آئے گا اور تو ہی نے یہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کی جو قدرت ہے وہ یقیناً جوش میں آتی ہے اور آپ کی دعا قبول کرتی ہے۔ یہ دعا کا بنیادی ادب ہے، یہی دعا کی روح ہے۔ دعا کسی الفاظ کا نام نہیں، دعا بنیادی طور پہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کے سامنے گرا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرے بندے، میں تیرے لیے اب حفاظت کروں گا، اب میں تیرے لیے بہتری کروں گا، اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ اس لیے جب بھی دعا کریں سچے دل سے کریں اور یہ جان کر کریں کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیں کچھ دے سکتی ہے اور وہ ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ اسی سے مانگیں اور اسی سے امید رکھیں، کسی دوسرے سے امید نہ رکھیں۔ اور جب دعا مانگیں تو ایسے مانگیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو آپ کی جان نکل جائے گی۔ رب تعالیٰ کبھی آپ کی دعا کو ٹھکرائے گا نہیں، آپ کو ضرور اجر ملے گا۔ اگر اس دنیا میں اجر نہیں ملا تو آنے والی دنیا میں اجر دے گا، اور وہ اجر اس دنیا سے کہیں بڑا ہوگا۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اللہ سے دعا کرو تو اس یقین سے مانگو کہ وہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور سن لو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہ دل سے نکل رہی ہو۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی دعا کرو تو اس امید سے کرو کہ اللہ دے گا، کیونکہ اللہ نے نہیں دیا تو کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اس لیے جب بھی دعا کریں تو خدا کو واحد طاقت مان کر، دنیا کی تمام طاقتوں کو اپنی ٹھوکر پر رکھ کر خدا کو کہیں کہ اے رب میں حقیر ہوں، تو میرا کام کر، تو ہی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر ایسی دعائیں جو ہم روز کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور منہ پہ مار لیتے ہیں، کچھ عربی کے کلمات کہہ دیتے ہیں، یہ دعا نہیں، یہ رسم ہے، اس کا ثواب خدا ہمیں دے دے گا، لیکن جو دعا کی روح ہے، جو دعا کا ادب ہے، وہ یہ نہیں ہے۔
دعا سے مراد ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کے خدا سے کسی چیز کا مانگنا، اور پھر ایسے مانگنا کہ آپ کو 100% سے زیادہ یقین ہو کہ خدا ہی وہ چیز دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔